بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ کے سفر کے ساتھ میں ہوں سجاد ترین۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر جناب ڈاکٹر ہائی بلوچ صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب، اچانک پھر بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ جی صاحب، میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو بلوچستان میں بلوچ قومی مزاحمتی تحریک جو ہے، یہ اس کی ایک بڑی طویل تاریخ ہے۔ یہ آج کا نہیں ہے صاحب، یہ پاکستان ایک کثیر قومی ریاست ہے۔ یہ کثیر قومی ریاست میں ہر ایک قومی وحدت کا اپنا حق حاکمیت سائر وسائل اختیارات ہونا چاہیے۔ قوموں کے درمیان ایک نیا کوئی عمرانی معاہدہ کیا جائے۔ دیکھیں صاحب، یہ تو اگر عوام اور سیاستدانوں پہ چھوڑا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ضرورت ہے نئی عمرانی معاہدے کی۔ میری ادنا کارکن جیسی میری نظر میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک نیا عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبوں کو اختیارات دیے گئے، اس کے باوجود بلوچستان میں کوئی ترقی نظر نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے؟ لیکن جی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں مصنوعی حکومتیں بنائی جاتی ہیں جو عوام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ راتوں رات یہاں پارٹیاں کھڑی کر جاتی ہیں۔ اب آپ خود بتائیں، پھر ان پارٹیوں کے حوالے دھاندلی کے ذریعے، بوگس الیکشن کے ذریعے اور ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ان کو اقتدار میں لاتے ہیں، ان کو حکومت ان کے حوالے کر دیتے ہیں، جن کا کوئی سیاسی پس منظر ہے۔ یہ کاروباری لوگ ہیں۔ اب کاروباری لوگوں کو جب آپ سیاست میں لائیں گے اور ان کے حوالے کریں گے انتظام وغیرہ، تو اس میں یہ ناکامی نظر آئے گی۔ بڑی بات یہ ہے کہ حقیقت میں کہ الیکشن کمیشن بااختیار ہونا چاہیے، پارلیمنٹ ساورن ہونا چاہیے، عوام کو حق حاکمیت آزادانہ طور پہ استعمال کرنے کا حق دینا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں جو الیکشن کا عمل ہے وہ بڑا مہنگا ہو گیا ہے، غریب آدمی اس میں تو حصہ ہی نہیں لے سکتا، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے، میں آپ کو عرض کروں نا، یہ عوام پر آپ چھوڑ دیں۔ عوام یہ جو کاروباری سیاست ہے نا، یہ کاروباری کلچر سیاست میں جو آیا ہے، یہ پیسے کے زور پہ سیاست ہو، یہ ناکام ہے اور ناکام رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ آپ اس کو آزادانہ شفاف انتخابات کرنے دیں نا، کیوں نہیں؟ عوام ایک جمع غفیر ہے، عوام ایک طاقت ہے۔ عوام اپنے معاشی مسئلے حل کرنا چاہتی ہے، اپنے لیے حق روزگار چاہتی ہے، اپنے لیے عزت احترام چاہتی ہے، انصاف چاہتی ہے۔ اب معاشرے کو آپ نے یرغمال بنائے ہوا ہے، طاقت کے ذریعے حکومت نہیں کرتے ہیں۔ اگر عوام پر چھوڑ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں عوام کی بالادستی کے حوالے سے یہ جو ایک مفاد پرست کاروباری ٹولہ سیاست میں آ گیا ہے، گروہ آ گیا ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو کاروباری ٹولہ آ گیا ہے سیاست میں، اس سے کیسے نجات حاصل کی جائے؟ جمہوری کلچر کے ذریعے ہو سکتے ہیں نا۔ آپ عوام دیکھیے، دو طاقت ہے دنیا میں، ایک طاقت سرمایہ کی ہے، دولت کی ہے، روپیہ ڈالر کی ہے، دوسری طاقت عوام کی ہے، ماسز کی ہے۔ اگر ماسز کو یہ حق دیا جائے، وہ منظم ہو کر اپنے 80% 90% عوام ہے، وہ اپنا حق حاکمیت حاصل کر سکتی ہے۔ وہ ایک دیکھیں، عوام کا بھی ایک جمع غفیر ہے، وہ بھی ایک سرمایہ ہے، جیسے روپیہ ڈالر سرمایہ ہے، عوام بھی ایک سرمایہ ہے۔ تو عوام کی طاقت سے یہ جو کاروباری سیاست ہے، یہ اس کا خاتمہ ہر حال میں یقینی ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، افغانستان میں طالبان آ گئے ہیں اور وہ اقتدار پر اب قابض ہیں، اب خطے کی سیاست کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو عرض کروں گا، دیکھیں خطے کی سیاست کا دار و مدار، ہم بھی اس خطے میں رہتے ہیں، پاکستان بھی اس خطے میں ہے، تو اگر ہم اپنے گھر کو تو پہلے ٹھیک کریں نا جناب۔ جب آپ کا اپنا گھر ٹھیک نہیں ہے، آپ کے اپنے خارجی پالیسی ٹھیک نہیں ہے، آپ کا داخلی پالیسی ٹھیک نہیں ہے، آپ کی معاشی پالیسی ٹھیک نہیں ہے، آپ کا امن و امان کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے، آپ کے یہاں مذہبی انتہا پسندی ہے، آپ کے یہاں فرقہ واریت ہے، آپ اپنی ان مشکلات سے نکلیں نا۔ آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب آپ اپنے گھر کو خوبصورت نہیں کریں گے، آپ کے گھر کے مسائل جو ہیں، جیسے قومی مسئلہ ہے، سیاسی مسئلہ ہے، معاشی مسئلہ ہے، حکمرانی کا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں تو اگر یہ بات کی جائے تو ہمارے حکمران اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں نئے صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے، اس پر آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟
हमारा बल्कि न सिर्फ मेरी पार्टी का बल्कि यहाँ के तमाम कौम परस्तों का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये जो कौमी वहदतें हैं, बलूचिस्तान है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, ये पंजाब है, सिराकी, ये अपनी हैसियत में रहे। ये किसी किस्म की भी ये जो नई सूबे की सोचे छोड़ जा रहे हैं, ये फिर वही जो 1970 में के जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं उन्होंने वन मैन वन वोट किया, अभी तक वो सूरत-हाल नजर आ रही है। इसी तरह से उन्होंने वन यूनिट के टूटने को तस्लीम नहीं किया। अभी ये मुख्तलिफ जो है साजिशें हो रही हैं कि भाई 3 करो, 2 करो, 1 करो, हमारे बलूचिस्तान में ये साउदर्न बलूचिस्तान है, ये फलाना है, ये सारी चक्कर, ये जगह, ये नाकामी, ये ऐसा इसको 100% लोग इसकी मुकम्मिल जो है इससे इसकी मुखालफत करेंगे। तमाम कौम पर जमायतें, मेरी जमायत क्या, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा सारी कौम पर जमायतें, ये जो कौमी वहदतों का जो एक पोजीशन मौजूद है, इसमें रद्द-ओ-बदल को कोई कबूल नहीं करेगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर जनाब डॉक्टर हाई बलोच साहब। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान से गुर्बत और बेरोजगारी खत्म करने के लिए कोई फार्मूला है आपके पास? देखिए, ये बेहतरीन, इसके मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि इसका बिल्कुल इलाज है। यहाँ मैंने आपको अर्ज किया कि यहाँ मसला सबसे ज्यादा जो अहम है वो अवाम को इक़्तिदार आला में 100% शरीक करने की है। जब अवाम शरीक होंगे कि आप मैशत भी ठीक होगी, आपकी बेरोजगारी भी ठीक हो, क्योंकि लोग देखिए लीडरशिप अवाम से आना चाहिए नहीं। कारोबारी लीडर आएंगे तो वो क्या करेंगे? जब अवाम से लीडर आएंगे तो वो अवाम के लिए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन होंगे। जब वो सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन होंगे तो अवाम उनके साथ ताउन करेगी। आपकी सनतें, आपकी ज़राअत, आपकी तालीम, आपकी इलाज मुआवजा, सेहत, हर चीज़ आपकी जो है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। बात बुनियादी ये है कि ये अवाम से नुमाइंदे हैं नहीं, अवाम के हकीकी नुमाइंदे, उनके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय कि अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दे और उनको हल करे। डॉक्टर साहब, मुल्क में सदारती निज़ाम की बात हो रही है और गवर्नर KPK ने भी कहा है कि सदारती निज़ाम होना चाहिए। क्या आपके ख्याल में सदारती निज़ाम की ज़रूरत है? सदारती निज़ाम तो 4 दफा हुआ है, बर्बाद हुआ है, तबाह हुआ है। सदारती निज़ाम ने तो इस मुल्क को मसाइल के किया है, सियासी मसाइल भी उसकी वजह से फर्द वाहिद के जरिए। देखिए, ये फर्द वाहिद का जो सदारती निज़ाम रहा है, आमरीत रहा है, उसने सारा बेड़ा गर्क किया है। तो कोई जमायत, कोई पार्टी जमायत इसके हक में नहीं है। मैं तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन जितनी भी सियासी जमायतें इस वक्त मैदान में, मुझे आप बताएं, कोई इसकी हमायत में कोई नहीं है। ये जो मसनूई तरीक़ेकार जो मुसलत किए जाते हैं या जो नया सिलसिला शुरू किया जाता है, तजुर्बा करने के बावजूद 4 तजुर्बे हुए सदारती तरी हुकूमत के, सब नाकाम गए, कोई इसके हक में नहीं। अयूब खान के ज़माने में, अयूब खान का जो दौर था, कहते हैं बड़ा सुनहरी था, बड़े बड़े डैम बने हैं, बड़ी तरक्की हुई। सुभान अल्लाह, पानी सारा जो है तमाम दरिया, खुदा तरसी करूं, मैं तो हैरान होता हूँ, सारे दरिया में जो है ये ताज मुआहिदा करके भारत के हवाले किए। और बुनियाद ये बंगाल का जो तकसीम क्या मसला बुनियादी उन्होंने डाला। मैं हैरान में, लोग कहते हैं उसने काम किया, उसने तो तबाही मचाई। उसकी वजह से तो देखिए, पहला बुनियादी बंगाली का नाराजगी इसलिए हो कि ख्वाजा नसीमुद्दीन की हुकूमत को हटा दिया गया और एक गैर ब्यूरोक्रेट गुलाम मोहम्मद को लाके अवाम पर मुसल्लत किया। हकीकत ये देखा जाए तो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने की पहली बुनियाद पहले मार्शल लॉ ने, जिसका अयूब सरबराह, हैरान क्या तरक्की उसने की। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, इनको हल करने के लिए क्या किया जाए? इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अवाम पर छोड़े, अवाम पर एतमाद करें। अवाम ये जो हमारी
सिविल या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, वो अवाम के ताबे हो, अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट हो। मुंतखब पार्लियामेंट में आपको ध्यान दे से कहता हूँ, अगर कितना भी क्या गुजरा हो, सियासी पार्टियां, जमायतें, वो रास्ता निकालने के लिए अहल है। दुनिया ने कैसे तरक्की की, ये हमारे हमसाए मुल्क देखिए ना, ये दुनिया में यूरोप है, अमेरिका है, सब जमहूरी अंदाज से आ गए ना, जमहूरी तरीके से। आप देखिए तरक्की के रास्ते पर है, जापान तरक्की के रास्ते पर, हमारे एशियन में इंडिया तरक्की के रास्ते पर है, हमसे तो आगे। बांग्लादेश जो भी हमसे, वो उसका सिक्का हमसे ताकतवर है, उसका सिक्का हमसे जो है, आप खुद अंदाजा लगे। तो जब हुकूमत आवाम की होगी, देखिए अगर ये आमराना निज़ाम दुनिया में कहीं भी, मुझे आप एक मिसाल दें कहीं कामयाब हुआ है, जमहूरियत की आप सैकड़ों मिसालें दे सकते दुनिया में कामयाबी की। तो आवाम पर छोड़े ना, ये लोगों पर छोड़े, अदलिया आज़ाद हो, मीडिया आज़ाद हो। अभी आप देखिए कितने कदगने हैं। अब हम रिकॉर्ड है कि हम मालिक है या इस्लामाबाद मालिक है। आप कहते हैं 18वीं तरमीम, हमारे सब पार्टियों का बलूचिस्तान के कॉन्फ्रेंस ये भाई हम रिकॉर्ड है के मालिक है, आपको कोई फैसला करने का हक नहीं है। 18वीं तरमीम के बावजूद वो अपनी मर्जी कर रहे हैं। एक रबर स्टेप सूबाई असेंबली और एक मसूरी हुकूमत के जरिए कह दीजिए हुकूमत बलूचिस्तान। भाई हुकूमत बलूचिस्तान वो होगा जब आवाम के हकीकी नुमाइंदे असेंबली में आएंगे, आज़ाद शफाफ इंतखाबात के जरिए। ये हकीकी नुमाइंदे नहीं है, ये मसूरी है और ये रबर स्टेप असेंबली है। तो सब कॉन्फ्रेंस जमातें इस बात के बिल्कुल खिलाफ हैं कि हमारे वसाइल का जो लूटमार है, या साहिल बलूचिस्तान का लूटमार है, या रिकोडे का है, या संदक का है, या गैस का है, या और हमारी जो मादनियात ये जो है माँ का दूध समझ कर लूट रहे हैं, इसका खात्मा होना चाहिए। और रिकोडे, ये सारी मिसालें हम लोग सब इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, सब चीख रहे हैं और सब मुतहद होकर इस मंसूबे को रिकोडे बलूचिस्तान का है, बलूचिस्तान की मिल्कियत है, बलूच अवाम की मिल्कियत है, उनकी मिल्कियत रहे। डॉक्टर साहब, ये जो 18वीं तरमीम है, ये जिन मकासद के लिए की गई थी, क्या वो मकासद पूरे होते नजर नहीं आ रहे? जब 18वीं तरमीम अमल दरामद ही नहीं, मैंने अभी आपको मिसाल दी। देखिए 18वीं तरमीम में गैस और ये जो है पेट्रोल यानी फ्यूल, इसमें 50% विफाक का और 50% जो है वो कौमी वाज़ेतों का है। लेकिन आप देखें अमल दरामद तो नहीं हो रहा है। ये रिको डे कहे या संदक है, या मैंने मिसाल दी आपको, उस पर तो अभी ये जो हाल में ये दावा कर रहे हैं कि ये रिको डे कंपनी ने जो है कंपनी को कीथान को दे दिया, ये कैसे होगा? लेकिन साहब बुनियादी ये है कि अमल दरामद नहीं है ना साहब। अगर 18वीं तरमीम पर अमल दरामद हो तो ये तो बलूचिस्तान का मसला है ना, रिको डे, ये इस्लामाबाद का तो नहीं है। कश्मीर के मसले पर डॉक्टर साहब आपकी पार्टी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हमारा हमेशा शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है, मैं नेक के ज़माने में भी रहा हूँ, मैं पुराना सियासी कारकुन हूँ, लेकिन ये तमाम मसाइल जो है मुज़ाकरात के जरिए हल हो सकते हैं। जंग के जरिए कश्मीर का मसला हल नहीं कर सकते। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि पाकिस्तान और भारत, ये जो है इंडिया, ये मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और सियासी तौर पे मुज़ाकरात के जरिए इस मसले को हल करें। और बाकी फैसला कश्मीरी अवाम का है, वो कश्मीरी अवाम चाहेंगे, ये उनका इख्तियार है, उनकी वो क्या कहना चाहिए क्या हकीकत है, वो अपने फैसले के मजाज है, मालिक है। अलबत्ता पाकिस्तान और इंडिया को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए और ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिससे मसाइल जो है कश्मीर समेत ये मुज़ाकरात की जरिए। डॉक्टर साहब, कश्मीर पर मुज़ाकरात करने के लिए पाकिस्तान क्या इक़दाम करे? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि अगर आपको माजी याद दिलाऊं, मुस्लिम लीग की हुकूमत में एक कोशिश हुई थी जिसको ये गैर जमहूरी कुव्वतों ने कारगिल करके उसको सबोटाज किया। ये कोशिश तो मुस्बत कोशिश थी। वो उस वक्त के इंडिया के वज़ीर आज़म यहाँ लाहौर आए, यहाँ मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई, वो मीरार पाकिस्तान उसको ले गया हमारे वज़ीर आज़म। वहाँ उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान हमारा एक हम उसको तस्लीम करते हैं, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। तो बात यह है कि ये इसको कोई रास्ता इख्तियार करे। डॉक्टर साहब, बड़े कारोबारी लोग जो हैं वो कहते हैं कि जनाब इंडिया से ताल्लुकात बेहतर हो, उसमें हमारा फायदा है, लेकिन बेहतर कैसे हो इसका कोई फार्मूला नहीं नजर आ रहा। फार्मूला ये नहीं सकते कि हमारे यहाँ सबसे जो बड़ा मसला है, हमारे हुक्मरान कहते हैं और कि भाई कश्मीर का मसला हल हो। देखिए, ये खुद अगर आपको मैं याद दिलाऊं, आगरा में भी ये गए थे मुज़ाकरात के लिए, इंडिया के वज़ीर आज़म इस्लामाबाद भी आए थे, अगर आपको याद हो।
اگر آپ اس طرح کا کوئی ماحول بنائیں دونوں ممالک ایک دوستانہ انداز میں ایک جمہوری انداز میں اس کا حل نکالیں, حل نکل سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ امت مسلمہ کے جو ممالک ہیں ان کے درمیان جو ایک نظریاتی اختلافات اور کشیدگی ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ اس کا بھی میں نے عرض کیا کہ ان کا بھی یہی مسئلہ ہے, وہاں بھی زیادہ تر جو ہے غیر جمہوری حکمران ہیں. جو بنیادی مشکلات ہیں جو ہمیں درپیش ہیں پاکستان کو, وہ مشکلات ان کو بھی درپیش ہیں. اگر وہ ایک وہ بات پھر آتی ہے کہ کوئی بھی حکمران, کوئی ملک, کوئی خطہ ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کے ساتھ عوام نہ ہو. کیونکہ اپنے عوام کی شرکت, ان کی شمولیت, ان کا جذبہ, ان کا ولولہ وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتے پیدا ہوگا جب لیڈرشپ ان کے لیے سورس آف انسپائریشن بنے. اور اب جیسے ترکی ہے, اب یہ ہمارے سامنے ترکی, اب دیکھیں ترکی کتنا بڑا ترقی کر رہا ہے, دن بہ دن وہ ترقی کی طرف گامزن ہے. وہ ترکی جو کبھی یورپی یونین کو کہتے تھے کہ ہمیں ممبر کرنے کو تیار نہیں تھی, آج ترکی ایک سابرن ملک جیسے سے ایک جمہوری نظام کے تحت چل رہا ہے تو آگے بڑھ رہا ہے, وہ پیچھے جا رہا ہے. باقی امت ان کو سب کو ترکی سے سبق لینا چاہیے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ڈاکٹر صاحب سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ جناب ڈاکٹر ہائی بلوچ صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ مسلمان ممالک تو تیزی سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے لائن بنا کے کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے صاحب, میں نے آپ کو عرض کیا, آپ بھی جانتے ہیں, ساری دنیا جانتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ سارے امریکہ کے تابع ہیں. یہ جو امریکہ کہے گا یہ کرے. بہت سمپل ہے, سادہ ہے, سب سمجھتے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, عام لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ممالک اپنے طور پہ آزاد نہیں ہے, اپنی وہ جو ہے تابع ہیں اور بڑی طاقتوں کے تو ظاہر ہے ان کا تو ان سے تو پھر آپ کیا توقع کریں گے. ڈاکٹر صاحب پاکستان میں پارٹی چلانے کے لیے تو بہت بڑے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے, کیا آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ آپ پارٹی چلا سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے بالکل, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, میرے پاس وسائل نہیں ہیں, یہ مادی وسائل, مگر میں ایک ادنا سیاسی کارکن جیسے سے انسانی وسائل پہ بہت یقین رکھتا ہوں. یہ جو ماسز ہیں یہ بڑی قوت ہے, یہ بڑی طاقت ہے. اور اگر ہم عوام دیکھیں, ایک چیز آپ کو اور بتاؤں, پاکستان میں عوامی طبقے کا ملکی سطح پہ کوئی پارٹی نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک بڑا خلا ہے, اور جو جہاں سیاسی کارکنوں کی بالادستی ہو, میں اندازے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کم از کم 7-8 ہزار کے قریب سیاسی کارکن ہیں جو مطمئن نہیں ہیں, ان بڑی پارٹیوں میں جانے کو تیار نہیں ہیں. وہ ایک نظریہ رکھتے ہیں, ایک انسان دوستی کا جذبہ رکھتے ہیں, معاشرے سے محبت کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اس طرح کے سیاسی کارکن, چاہے وہ پنجاب میں ہوں, چاہے وہ سندھ میں ہوں, چاہے خیبر پختونخوا میں ہوں, چاہے سرحد, وہ ہمارے ساتھ ضرور آئیں گے, اس لیے کہ ہمارا ایجنڈا عوام کا ایجنڈا ہے. میں خود عوامی طبقے سے ہوں, میری اپنی کوئی حیثیت نہیں, ایک ادنا کارکن, میں ان کا ایک ادنا ساتھی ہوں. جیسا یہ ہو سکتا ہے کہ عمر کے لحاظ سے میں سینئر ہوں گا, باقی تو ہم جب اجتماعی طور پہ فیصلے کریں گے, اجتماعی طریقہ کار اختیار کریں گے, جدوجہد کو عوام تک لے جائیں گے, عوام میں سیاسی شعور, حق حاکمیت اور سائل مسائل اختیارات کی بات کریں گے, تو یقیناً انسان بنیادی طور پہ وہ خوشحالی چاہتا ہے, وہ امن چاہتا ہے, عزت چاہتا ہے, انصاف چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ پاکستان سے نظریاتی سیاست کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی سیاست چاہے پاکستان ہو, چاہے دنیا کا کوئی اور ملک ہو, جہاں ظالم مظلوم کا رشتہ ہے, جہاں حاکم محکوم کا رشتہ ہے, جہاں آقا غلام کا رشتہ ہوگا, نوبگی کی نظام ہوگا, نظریاتی سیاست کبھی ختم نہیں ہوگی. پاکستان میں بھی ختم نہیں ہے, نظریاتی لوگ ہیں. البتہ میں یہ ضرورت کروں گا کہ وہ ان کو ایک
لڑی کی طرح پرو کر ایک پلیٹ فارم پر ان کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے عوام کے پاس. میں کہتا ہوں اس کے مقابلے میں اگر آزاد شفاف غیر جانبدار انتخابات ہوں تو ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں آپشن موجود ہے. یہ تو ناکام ترین ہے. خدا کی وجہ یہ کہاں سے؟ اس نے تو تباہی مچائی ہے. یہ تو ہمیں IMF ورلڈ بینک یہ کہتا تھا کہ بھائی نہیں جاؤں گا، جا کے وہ سارا مصیبت کیا. اب تو آپ کا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ بھی ان کے حوالے ہے، اپنی پوری معیشت ان کے حوالے ہے، فائنینس ان کے حوالے ہے. آپ ان کے قرضوں پر چل رہے ہیں. یا یہ جو ڈونر ملک ہے جو غریب ممالک کو مدد کرتے ہیں، کوئی پولیو کے حوالے سے، کوئی کورونا وائرس کے حوالے سے، یہ آپ کا دیکھیں نا، آپ اپنی حیثیت تو اس نے تو برباد کر دی ہے. جو چھوٹی موٹی ٹکی چھپی تھی اب تو ہم اعلانیہ گر بھی ہو گئے ہیں. یہ ملک اعلانیہ طور پہ IMF ورلڈ بینک کے پاس گر بھی ہو گئے. آپ یہ بتائیں یہ ہر سال جو نیشنل ہائی وے والے کروڑوں اربوں روپے بلوچستان میں خرچ کرتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ سب آپ کو تو پتہ ہے. یہاں تو یہ جو بھی ہے آپ کبھی آئے دیکھیں، آپ کو خود نظر آئے گا. یہ ساری جو دیکھیں، میں جناب کو عرض کرتا چلوں کہ یار سارا پروپیگنڈا زیادہ ہے. پروپیگنڈا ہے جی، کھا جاتے ہیں، لوٹ مار ہے، کمیشن ہے، فلانا ہے، ٹھیرا ہے. ہمارے یہاں تو میں آپ کو عرض کروں کہ یہ کولپور سے تھوڑا مچ کی طرف آپ جائیں، یہاں اکثر گاڑیاں سنگل روڈ ہونے کی وجہ سے کوئی گاڑی پھسل جاتا ہے یا گر جاتا ہے، یا روڈ اوپر جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، یعنی ناکارہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی کوئی پرزا پارٹ خراب ہو جاتا ہے. لوگ گھنٹیوں کی گھنٹیاں دن و رات کو انتظار کرتے ہیں. ہم تو ابھی تک یہ نہیں کر سکتے کہ بابا اس کا ایک ڈیول روڈ ہونا چاہیے، کہیں تو ہونا چاہیے، کی جگہ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو لوٹ کھسوٹ ہے اس کے خاتمے کے لیے یہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں یہ کیوں نہیں کوئی بہتری اور اقدامات کرتے؟ کسی کو آپ چھوڑیں نا، جو بلوچستان کے حقیقی لوگ ہیں ان کو تو آپ چھوڑتے ہی نہیں ہیں. آتے ہیں مصنوعی لوگ لے آتے ہو، مصنوعی لیڈرشپ لے آتے ہو، بھائی یہ کاروباری لوگوں کو لاتے ہیں. یہ تو ہم نہیں لے آتے، یہ عوام تو نہیں لاتے. یہ تو جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں وہی لے آتے ہیں ان کو. یہ جمہوری قوتیں ان کو لاتے ہیں، یہ ان کی حشیر بات سے آتے ہیں. تو ان کو ہمارے مسائل سے کیا پرواہ؟ یہ خود کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو آپ سے ووٹ لے کر تو نہیں ہے جو آپ ہمارے ساتھ بات کرتے ہو. ہم تو جس طرح سے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ کے ووٹ سے تو ہم نہیں ہے. یہ خود اعلانیہ کہتے ہیں. مجھے بتائیے کیا مسئلہ حل کریں؟ آپ اپنی پارٹی کی تنظیم سازی کے حوالے سے کیا پروگرام رکھتے ہیں وہ ذرا ناظرین کو بتائیے گا. جی میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے ہمارا سب سے جو بڑا پروگرام ہے وہ عوام سے مسلسل رابطے کا پروگرام ہے. ہم عوام کے پاس جائیں گے، بلوچستان بھی جائیں گے، پہلے بلوچستان میں منظم کریں گے، سندھ جائیں گے، پنجاب جائیں گے اور خیبر پختونخوا جائیں گے، سراکی مسجد. اس لیے کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ عوام دوست پروگرام ہے. ہم حقیقی وفاق، حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں، یعنی ہم معاشی نابرابری کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور یہ جو بڑی بڑی جاگیرداری ہے اس کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور میڈیا کی آزادی چاہتے ہیں. میڈیا مکمل آزاد ہے. تو ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کی طرف جائیں گے جس میں عوام کی بالسلوکی، یعنی یہ جو گیپ ہے حیو اور ہیونار کے درمیان، امیر اور غریب کے درمیان، اس گیپ کو حد سے زیادہ حد تک کم کریں. یہ جو مناپلی ہے اجارہ داری وسائل پر، یہ جو بڑی بڑی اجارہ دار کمپنیاں ہیں، بڑی بڑی جاگیریں ہیں، اس کا خاتمہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس سے کیسے نجات حاصل کی جائے اور اس کا متبادل کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس کا میں آپ کو عرض کروں کہ سرمایہ داری نظام کا مکمل خاتمہ تو مشکل ہے. یہ کہ کوئی کہے کہ بھائی یہاں مکمل اس کا خاتمہ ہوگا. البتہ یہ جو میں نے عرض کیا گئے پہلے یہ جو ہے اور ہیونار کے درمیان یہ ایک بڑے حد تک کم ہو سکتا ہے. اور اس میں جو ہے جو محنت کا طبقہ ہے اس کا جو اس میں ایسے قوانین بنائے جائیں گے، لیبر قوانین بنائے جائیں گے، روزگار کی ضمانت کی بات ہوگی، اور جو مزدور ہے اس کا جو جیسے اب تو یہ دیکھیں نا ان غریبوں کو پوری مزدوری بھی نہیں ملتی. یہ جو حکومت اعلان کرتی ہے 30,000 وہ بھی نہیں ملتا. تو یہ اب آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ حکومت والے ان کو منٹیں کرتے ہیں صنعت کاروں کو کہ بھائی وہ تو جو حکومتیں مقرر کی. یہ اصل بات یہ کہ اس نظام سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. یہ سب آمریت کی پیداوار ہے. اس نظام جو ہے
غیر جمہوری نظام ہے، آمرانہ نظام ہے، جس میں عوام جو ہے بااختیار نہیں ہے. جب عوام بااختیار ہوگا تو ان صنعتوں میں آپ دیکھیں گے کہ مزدور کا جو یونین ہے وہ ہوگا، اس کے حق کی دفاع کرے گا. طالب علم کا جو یونین ہوگا یونیورسٹیوں میں، بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں، ان کے وہ بحال ہو جائیں گے. عدلیہ ان کی مظلوم کی حفاظت کرے گا، ان کو انصاف دلائے گا. یعنی جب ادارے مستحکم ہوں گے، پارلیمنٹ صاف ہوگی، عدلیہ مکمل آزاد ہوگا، پریس میڈیا آزاد ہوگا، تعلیمی اداروں میں یونین سازی کا اختیار ہوگا، مزدوروں کو اپنے یونین بنانے کا، یونین سازی کا اختیار ہوگا، ان کو روزگار کی، عام آدمی کو روزگار کی ضمانت ہوگا، نوجوانوں کے لیے ایک نظام ہوگا. جو نوجوان نسل دیکھیں، ابھی بھی پاکستان میں 60% آبادی نوجوانوں کے، لیکن وہ اس وقت سب سے زیادہ مایوسی جو ہے نوجوان طبقے میں. تو اس نظام کی وجہ سے، آمرانہ نظام کی وجہ سے موجودہ حکومت کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے مختلف اتحاد پارٹیاں جو اتحاد بنا رہی ہیں، پی ڈی ایم بھی ہے، کچھ اور اتحاد بن رہے ہیں، آپ کی پارٹی بھی کسی اتحاد کا حصہ بننے والی ہے؟ دیکھیے جب ہماری یہ کوشش، ایک تو ہم نے کوشش کی کہ پی ڈی ایم والے ہمیں بھی شامل کریں، ہم نے ان سے عرض کیا تھا، لیکن انہوں نے کوئی ایک جماعت بنایا کہ کیونکہ آپ لوگ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، مجھے جو کہا گیا اس لیے ہم آپ کو نمائندگی نہیں دے سکتے ہیں. ویسے ہم ان کے حق میں، ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، بھرپور حمایت کرتے ہیں، ان کی جدوجہد کے ساتھ. دوسری ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ جو کانفرنس قوتیں ہیں، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا سراقی، جیسے ایک زمانے میں اگر آپ کو یاد دلاؤں پونم کی حیثیت سے ایک تنظیم بنی تھی، یعنی اتحاد. ابھی میری جماعت نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ نام کچھ بھی ہو، محکوم قوموں کا کانفرنس تحریک جو ہے وہ اس کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ صرف جمہوریت کی بات کرتی ہے، حقیقی وفاق کی بات نہیں کرتی. حالانکہ حقیقی وفاق کے بغیر جمہوریت جو ہے وہ طاقتور نہیں ہوگا. حقیقی وفاق لازمی ہے تاکہ یہ جو بے چینی ہے محکوم قوموں میں، بلوچ میں، سندھی میں، خیبر پختونخوا میں، سراقی میں، یہ بے چینی ان کا پھر کسی حد تک جب ان کو حقیقی وفاق کے ذریعے اپنے قومی حاکمیت کے بھی مالک ہوں گے، ساحل بھی وسائل اختیارات کے مالک ہوں گے، تو بڑے حد تک ان کی جو ہے وہ داد رسی ہوگی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے بلوچستان نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر ڈاکٹر ہائی بلوچ صاحب کی گفتگو سنی. اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.